آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ صاحب سے معتمد استقبالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ ان کا عنوان ہے دشمنان اسلام کی منصوبہ بندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم پہ جو 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے دینی بے ادبی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مد ذلہ عالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و خطیب اہل سنت حضرت مولانا باقر علی صدیقی صاحب و صدر استقبالیہ جناب مرزا شاہ نواز بیگ صاحب و سامعین اکرام و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و صدقے طفیل سے اور اولیاء اکرام کے نظر کرم سے، بالخصوص حضور بحر العلوم کی نظر کرم سے آج 39 سال کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے 39 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ پہلا مرکز جو آج سے 39 سال پہلے اسی مسجد میں رکھا تھا، بنیاد رکھی تھی، اسی کے بھی 39 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ سامعین اکرام، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کی بنیاد رکھنے کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ آج سے 39 سال قبل 1984 میں جب دشمنان اسلام بلکہ دشمنان اہل سنت اپنے منصوبوں کے ساتھ ابھر رہے تھے، اس وقت آفتاب خطابت جب دشمنان اہل سنت و جماعت اپنی منصوبوں کے ساتھ، جو منصوبے تھے ان کے، یہ دنیا کی جھوٹی دولت اور شہرت کے ساتھ، اس وقت کے کئی علماء دین اور کئی خطیبیں کو اس جھوٹی دولت سے، شہرت سے ان کے عقیدوں کو خریدا جا رہا تھا اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنے کا میسج دینے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس وقت آفتاب خطابت بنا کسی رکاوٹ کے اس مجلس اہل سنت و جماعت کو عمل میں لایا تھا، اور اس کی سرپرستی اس زمانے کے مشائخین عظام، اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے کی تھی۔ سامعین اکرام، آج سے 39 سال قبل جب گستاخیاں بڑھ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اور منصوبے بنا رہے تھے کہ اہل سنت و جماعت کو توڑا جا سکے، اس وقت آفتاب خطابت نے اس کا ذمہ لیتے ہوئے اس مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو قائم کیا تھا۔ سامعین اکرام، جب اس مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو قائم کیا گیا، کئی طرح سے ہر شکل میں دشمنان کو اس مرکزی مجلس اہل سنت جماعت میں بھیجا گیا، ہر طریقے سے بھیجا گیا۔ کبھی آفتاب خطابت کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجا گیا، ان کے لوگ کو اس مجلس میں بھیجا گیا، اور آفتاب خطابت کا میسج تھا اس کو کمزور کرنے کے لیے کئی شکلوں میں کئی لوگ کو بھیجا گیا۔ لیکن آفتاب خطابت نے ان تمام کو یہ بتلا دیا کہ اس جماعت کی بنیاد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پہ رکھی گئی ہے،
اولیاء کرام کی سچی محبت پہ رکھی گئی ہے، اور یہ جماعت سے کبھی بھی ایسا دغلا میسج نہیں دیا جائے گا اور کبھی بھی عقائد اہل سنت کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا۔ اور اسی منصوبہ میں جب ناکام ہو چکے تھے لوگ، تو کئی لوگ نے اپنے اپنے دیگر جماعتیں بنائی، لیکن وہ ناکام رہے۔ کچھ مہینوں میں، کچھ جلسوں میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ یہ کہنے لگے تھے کہ اس جماعت میں سے نکلنے کے بعد کئی جماعتیں بنائے ہیں، مگر وہ ناکام رہ چکے ہیں۔ لیکن آفتاب خطابت مسلسل 39 سال سے اس جماعت کو لے کر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایسا میسج لے کر چل رہے ہیں جس سے نوجوانان مسلمان اور اہل سنت و جماعت کو کافی فائدہ ہو چکا ہے، اور ہر ہفتے کو یہاں پر دینی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، جس سے کئی نوجوانوں نے امت اور کئی نوجوان مسلمان لوگوں کو ہر طریقے سے فائدہ ہو چکا ہے۔ اور سامعین اکرام، آپ تمام سے میں بحیثیت معتمد مستقبلیہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سے جڑ جائیں اور ہر ہفتے واری اجتماع میں یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ اور آپ تمام کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اس جشن میں آپ لوگوں نے شریک ہو کر اپنی غلامی کا ثبوت دیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔